اللہم صلی اللہم بارک علیہ۔ مختصراً حمد و صلوات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے لوگ دنیا سنبھالے اور ہم آخرت۔ یہ بات ناقابل فراموش ہے کہ سفر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سفر دنیاوی سفر ہے اور دوسرا سفر اخروی سفر ہے۔ دنیاوی سفر میں انسان کو چاہیے کہ اپنا توشہ اپنے ہمراہ اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرے، لیکن اخروی سفر میں ایک مسلمان اپنے توشے کو اپنے سے پہلے آگے بھیج دیا کرے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ اگر ہیں تو دنیا کو دنیا کی نظروں سے دیکھے اور دین کو خدا کے دین میں دین کو تلاشا کرے۔ یہ خود دنیا آپ کو دین بتاتی ہے اور دین سکھاتی ہے، چاہ جائے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ دنیا ہی سمجھ لیے ہیں، لیکن یہ دنیا خود آپ کو دین بتا رہی ہے اور یہ خود دنیا آپ کو یہ بلا رہی ہے اور خبر بھی دے رہی ہے کہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، آؤ دنیا میں تجھے دین سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، یہ آپ کے دل میں ضرور کھٹک رہا ہوگا۔ اے دنیا کے طلبگاروں اور دین سے بیزار رہنے والوں، یہ دین موجود ہے اور دنیا میں آپ ہیں تو دین یہاں دنیا میں رہتے ہوئے تلاشیں اور اپنی زندگی کے اندر خود ایک محاسبہ کر لیں۔ قرآن مجید نے پہلے کہہ دیا وَفِي الْآفَاقِ أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں میں تمہارے جانوں میں نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی، ایک مثال کی طرح آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو بچے تھے، پھر جوان ہو گئے، پھر جوان سے بوڑھا ہو جائیں گے۔ کیا یہ دنیا آپ کو دین نہیں بتا رہی ہے کہ دیکھو عدل اور بدل ہو رہا ہے اور آخری مرحلہ اور آخری انجام بڑھاپے تک لے جا کر کے یہاں سے چھڑا رہا ہے؟ یہ نشانی آپ کے جسم میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا سنبھالے میں لگے ہوئے ہیں، مگر ہم آخرت کو سنبھالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 212 کے اندر بیان فرمایا ہے، کیا کہ اللہ نے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو جو اس دنیا میں ہے اس کے لیے، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دنیا سنبھالنے والے دینداروں کو، دین پر چلنے والوں کو جینا دربھر کر دیتے ہیں اور مذاق بھی اڑایا کرتے ہیں، لیکن یہ کافروں کے لیے حقیقت میں ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ نے آگے کیا کہہ دیا اسی آیت کے اندر، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی مومنوں کے جو دنیا کو نہیں سنبھالے،
دین کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے، اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ گئے تھے، وہ اعلیٰ درجات میں ہوں گے قیامت کے دن ان کے مقابلے۔ اور صرف یہی نہیں کہا، آگے اللہ رب العزت نے کہا ہے وَيَرْزُقُ، اور اسے رزق بھی دیں گے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ بغیر حساب، اللہ بے شمار اسے نعمتوں سے نوازے گا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ لوگ دنیا سنبھالنے میں لگے تھے، اور جو لوگ دین سنبھالنے میں رہے تو قیامت کے دن ان کے اعلیٰ درجات جب ان کو میسر کی جائے گی اور ان کو یہ حاصل ہو جائے گی تو یہی لوگ دیکھ کر کہیں گے تھوڑا کچھ مجھے بھی دے دو، کچھ مجھے بھی دے دو بھائی، میرے بھی یہ مقامات اونچا ہو جائے۔ لیکن ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگ دین کو سنبھالنے میں لگے ہیں اور دنیا کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کے لیے بڑی خوشخبری دیا گیا۔ اذیتیں ہیں لیکن خوشخبریاں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے عیال کو نماز کا حکم دو، اسے بلاؤ اس عبادت دین کی طرف۔ لوگ نماز سے دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو، دین چھوڑ کر کے تم دین کی طرف آؤ، تم اس عبادت میں بندگی میں اتر جاؤ اور اپنے عیال کو بھی اتار دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرو۔ یعنی آپ کی مالی نقصانات اگر ہوں عبادت کے مرحلے میں کہ آپ بزنس مین ہو اور آپ کو عبادت کے لیے وقت نکالنا پڑ رہا ہے، وقتی ظاہری طور پر دنیا کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور دین کو ترجیح دے رہے ہیں تو وقتی ظاہری آپ کو نقصانات لگ رہا ہے کہ شاید کسٹمر بھاگ جائے گا، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ آپ اس پر صبر کریں، اللہ اس سے مزید بڑھا کر دے دے گا، کیونکہ آپ دین کے طالب ہیں۔ لوگ دنیا سنبھالنے میں لگے، آپ دین سنبھالنے میں لگے ہیں۔ اللہ نے کہا دیا اسی آیت میں ہم تجھ سے سوال رزق کا نہیں کرتے ہیں، نحن نرزقک، ہم تجھ کو رزق دیتے ہیں۔ یعنی عبادت و بندگی میں لگا دیتے ہو دنیا چھوڑ کر کے، دنیا میں رہتے ہوئے دین پر گامزن ہوتے ہو تو ہم تجھے رزق میں کمی نہیں کرتے، رزق دیتے ہیں۔ اور یہ انجام والعاقبۃ للتقویٰ، متقیوں کا ایک بہترین انجام ہوگا جو آخرت میں ملے گا۔ تو لوگ دنیا سنبھالے، ہم دین سنبھالیں گے۔ ایک اور نقطہ ہے، نقطے کی یہ بات ہے کہ دنیا کی جاؤ حشمت جسے لوگ سنبھالنے میں لگے ہیں وہ آپ کو، ان کو شر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جاؤ حشمت، یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کی چیزیں اسے شر میں مبتلا کر دیتی ہے اور خیر سے روک دیتی ہے۔ ایک ایسے فتنے کا شکار اکثر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دین کو آگے رکھا وہ اس شر سے محفوظ رہا کرتے ہیں، یہ اس شر سے محفوظ رہا کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جامع ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں میں ڈال دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، افسد لہا من الحرص المرء علی المال، تو یہ اتنا زیادہ یہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا کا ایک انسان کا یہ مال، اس کے حرص، اس کی لالچ، دنیا کی چاہت، دنیا سنبھالنے میں اتنا زیادہ نقصان پہنچائے گی کہ اس کا لشرف دینی، اس کا دین اسے بک جائے گا۔ کیا حقیقت نہیں ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں، بھائی بھائی کی جان لینے پہ اتر گیا،
پڑوسی کا خیال نہیں رکھا، ماں بیٹی یا بیٹی باپ، ماں بیٹی یا بیٹی ماں کا خیال اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں رکھتی، ان کا احترام کھو دیتی ہے، قریہ بستی ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جاؤ حشمت اپنی چاہت دنیا سنبھالنے میں، اپنے آگے بڑا بننے میں ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اتنا زیادہ بڑا فتنہ دولت کا فتنہ ہے، پراپرٹی کا فتنہ ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑ رہا، نہ ایمانداری چھوڑ رہا ہے، نہ دیانت داری چھوڑ رہا ہے، نہ انصاف عدل و انصاف باقی رکھنے رہا ہے، سب کا خون کر رہا ہے۔ یہ سب اسی دنیا کے لیے ہو رہا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے اہل علم کا طبقہ بھی، اہل علم کا طبقہ بھی دنیا کو کمانے میں اور دنیا سنبھالنے میں اپنے دین کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اپنا دین بیچ رہا ہے۔ اپنے پیٹ کے لیے بھی وہ شخص دین کے فرائض کا ادا نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے منمانی باتیں وہ دین میں شامل کر کے دنیا کمانے کے لیے سب لگا دے رہا ہے۔ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیسا بھی ہے، چلو میرا پیٹ تو بھر رہا ہے نا، اس کے لیے اس کی پرواہ نہیں کر رہا۔ اہل علم کا طبقہ بھی اس میں شامل ہو گیا، میں شامل ہو گیا ہوں۔ ہماری اللہ حفاظت فرمائے۔ کہنے کا مطلب یہ اتنا خطرناک یا مہلک مرض ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے، یہ اتنا ڈینجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے مومن کے لیے کیا یہ خوبصورت باتیں بیان فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بازبانی۔ حدیث مبارکہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہتا اور پسند کرتا ہے، تو حماہ المال، اسے مال سے بچا لیتا ہے۔ کما یذل احدکم یحمل السقیمہ علی الماء، جس طریقے سے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو کہ یہ پانی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی حفاظت فرماتا ہے مال سے۔ یعنی مال کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے، جو دین و ایمان بھی بیچ دیتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہی بات ہے۔ اب اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ لوگ دنیا کمائیں، سنبھالیں دنیا، لیکن اگر آپ دین سنبھال لیے اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلیں، کیونکہ دنیا ہی آپ کو دین سکھا رہی ہے، اور یہاں دنیا ہی میں آپ کو دین حاصل کرنا ہی ہے۔ جو لوگ دین کے طالب ہوتے اللہ دنیا ایسی دے دیتا ہے، ہاں، لیکن وہ دین کے طالب اللہ دنیا اسے ایسی دیتا ہے، لیکن وہ دنیا کو حقیر جانتے ہیں، بس یہاں رہتے ہوئے چلتے پھرتے اپنی زندگی کا لائحہ عمل کتاب و سنت کو بنا لیا کرتے ہیں۔ ایک مثال دوں، ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ان کے عمل میں مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا میں اس طریقے سے رہو اور دنیا کو اس طریقے سے سنبھالو اور دنیا سے اس طریقے سے اتنا ہی محبت کرو جس طریقے سے میں کرتا ہوں۔ میں نے اپنے جسم کو دنیا میں رکھ دیا ہے، غور سے سنیے گا میری بات۔ نبی نے کہا میں نے اپنے جسم کو دنیا میں رکھ دیا ہے اور دل کو میں نے آخرت میں رکھ دیا ہے۔ جو جسم کو دنیا میں رکھ دے اور دل کو آخرت میں رکھ دے، وہ دنیا نہیں سنبھالتا، دین سنبھالا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یا ترمذی وغیرہ کئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہادی اور رہبر اور رہنما ہونے کے باوجود آپ چٹائیوں پر لیٹ رہے ہیں، پشت مبارک میں چٹائیوں کی نشانات آپ کے جسم میں پڑ رہا ہے،
اصحاب رسول نے کہہ دیا کیا ہم نرم گداز آپ کے لیے بستر نہ لگا دیں، انتظام نہ کر دیں، میں کروا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے دنیا ہی کو نہیں دیا دین، میں نے دنیا کو چھوڑا ہے، میں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے، ہم دنیا نہیں چاہتے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں مختصر سے زندگی کاٹنا اور یہاں سے چلا جانا ہے۔ یہ دنیا کی محبت یا دنیا کو سنبھالنے میں، اس کی الفت میں ہم مگن نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہماری الفت اور چاہت تو دین میں ہے، یہی ہونی چاہیے۔ اور ایک نقطہ آپ اور بھی سلف کا لے کے جائیں، اللہ تبارک و تعالی کے مخلص بندے جو دین سنبھالنے میں لگتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت میں رکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتے ہیں، دین کے لیے فکر مند ہو کر کے، اور دنیا کمانے میں نہیں لگے، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بے-رغبتی اختیار کرتے ہیں اور وہ سنبھالنے میں نہیں لگے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو اللہ نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ ہمارے دل کی سختیاں کتنی ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ سے دیکھ لے۔ اگر ہمارے دل سخت ہیں تو دنیا کی وجہ سے، اگر ہمارے دل نرم ہو گئے تو دین کے لیے نرم ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دل سخت ہو تو اسلام کے لیے ہو، ہمارے دل اگر مضبوط اور سخت ہو تو شرک کے لیے ہو، کہ شرک نہیں توحید ہی ہو۔ آپ ایک مثال دیکھ سکتے ہیں، سورہ ابراہیم اٹھا کر دیکھیے، آیت نمبر 35 سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرما لی تو رب سے دعا کرنے لگے، کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعل ھذا، اے اللہ ھذا بلدن آمنا، اس اللہ اس شہر کو مامون امن والا شہر بنا، اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری بیٹوں کو بتوں کی پرستشی سے، اس کی عبادت سے مجھے بچا لینا اور میری اولاد کو بھی بچانا۔ سخت اگر ہمارے دل ہو تو توحید کے لیے ہو، اگر ہمارے دل سخت ہو تو شرک کے لیے ہو، لوگوں کے لیے ہمارے دل نرم ہو۔ یہاں ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ میں، ایک دال ہے، ایک دلیل اور ثبوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یا اور بھی انبیاؤں نے دعا کی اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے۔ ہم بھی اپنے بال بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے فکر مند ہوتے ہیں؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دین کے لیے نہیں، دنیا کی محبت کے لیے اور اس کو سنبھالنے کے لیے، کہ ہمارا بیٹا کہ لیڈر ہو، قائد ہو، رہبر ہو، رہنما ہو، دولت حاصل ہو، یہ جا حاصل، وہ حاصل ہو جائے، وہ کا مقام مرتبہ حاصل ہو جائے، ہم اس کے لیے اتنا فکر مند ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انبیاء اور اسلاف اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے اتنا فکر مند دین کے لیے ہوتے کہ اگر میں توحید پر ہوں تو میری اولاد کو بھی توحید پر قائم رکھے، مجھے بھی شرک سے بچائے رکھے اور میرے اہل و عیال کو بھی بچائے رکھے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی نکل گیا، جو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے مشفق ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی رہنمائی خود کیا کرتا ہے اور اس کے حق میں دعا پہلے کر دیا کرتا ہے، پہلے پیشگی دعا۔ ہمارے پاس اگر اولادیں ہیں تو ہم اپنی اولاد کے لیے شرک یا دین کے معاملے میں زیادہ پہلی دعا کریں۔ اگر ہماری اولادیں نہیں ہیں اور آنے والی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ بچائے رکھنا شرک سے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشگی دعا فرما دی، اپنے لیے بھی اور اپنے عیال کے لیے۔ یہاں پر خود موجود ہونے کے باوجود دعا کیے کہ میرے بیٹے ہیں، اللہ مجھے بھی بچانا اور میری اولاد کو بھی۔ اور ایک نقطہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد اگر کمانے کے لیے یا کسی دوسرے ملک میں کسی ضرورت کے تحت جا رہا ہے تو اسے سفر میں جانے سے پہلے سلام و دعا خیریت ہوتی ہے، ایک تلقین ضرور کر لیا کریں، اے بیٹے آپ جا رہے ہیں تو دنیا میں نہیں
دنیا میں رہتے ہوئے دین پر قائم رکھنا، دین کو بچائے رکھنا، دین پر عمل کرنا، شرک سے بچے رہنا بیٹا۔ کیوں؟ اگر تمہاری موت شرک پر ہو گئی تو پھر ہم جدا اور تم جدا، میں جنت تو جہنم، پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ ہم دنیا میں بھی توحید پر دونوں قائم ہیں تو آخرت میں بھی دونوں ساتھ رہیں، اور دین پر گامزن اور عمل کرتے رہنا۔ یہی فکر بنانے کی ضرورت ہے، یہی سوچ دینے کی ضرورت ہے۔ اب اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اس آیت کریمہ سے۔ الغرض ایک نقطہ اور رکھتا ہوں، ایک مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ دنیا کما رہے ہیں، کمانے دیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کمائیں اتنا ہی جو اتنی ہماری اس کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کمایا اس کی ضرورت کے حساب سے، عمر فاروق نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کمایا اس کی ضرورت کے حساب سے، عثمان غنی نے دنیا کمایا دنیا کے حساب سے دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن دین کو سامنے رکھا اور دنیا میں دین کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں کما کر دین کے لیے سب خرچ کر دیا، سب دوسروں کے لیے خرچ کر دیا، انہوں اپنے لیے کچھ نہیں، انہوں نے آخرت بنانے کے لیے فکر کر لیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، درخت آپ دیکھتے ہوں گے، وہ آم کا پیڑ، جو آم جس میں وہ پھل لگتا ہے، وہ خود آم کا پیڑ خود اپنا پھل نہیں کھاتی، وہ سمندر جو پانی اپنے اندر لیے بیٹھا ہے وہ خود سمندر پانی نہیں پیا کرتی، بلکہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے، دوسروں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ دوسروں کے رہنے میں زندگی ہے، اصل زندگی دوسروں کے لیے ہی زندگی ہے۔ اگر آپ دنیا میں دوسرے کے لیے دین میں رہتے ہوئے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ کام کر رہے ہیں، اچھا خیر کر رہے ہیں، تو آپ نے دوسروں کو فائدہ پہنچا کر خود اپنی نیکیاں اپنے پاس جمع کر رہے ہیں اور آگے بھیج رہے ہیں۔ اصل تو یہی ہے، یہی باتیں اس میں کہی گئی ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ الغرض بہت ساری باتیں ہیں، اختصار میں سورہ اعراف کو دیکھیں، سورہ اعراف آیت نمبر 50 اور 51 اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، آواز لگائیں گے اور کہیں گے کہ میرے اوپر حفیظ علینا من الماء، میرے اوپر پانی تو ڈالو، جنت کیوں پانی تو ڈال دو یار بھائی، تم پی رہے ہو مزے مار رہے ہو، ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہو، مجھے بھی تھوڑا پلا دے، میرے اوپر بھی ڈال دو، میں جہنم میں تپ رہا ہوں، جل رہا ہوں، میں نے دنیا کو سنبھالنے میں لگا تھا، تو دین سنبھالا تھا، تو دنیا میں رہتے ہوئے دین سنبھالا، تو جنت گیا، میں جہنم گیا، اب کم از کم پانی دے دے، میں پیاسا ہوں، بڑی پریشان ہوں، میں جل کھور گیا ہوں، میرا جل گیا ہے، پانی ڈالنا، کچھ آرام تو مل جائے۔ یہ وہ مانگیں گے اور مطالبہ کریں گے، اور ساتھ میں یہی نہیں، یہ بھی کہیں وَرَزَقَكُمْ، اور جو تجھ کو رزق و کھانا ملا وہ بھی دے دے ہم کو، میں بھی کھا لوں، بہت دنوں سے کھایا نہیں ہوں، میں دنیا میں کمایا اور دنیا کمایا اور کھایا، سب لگایا اس میں، لیکن وہ کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، اب میں ضرورت ہے، میں یہاں بھوکا ہوں، مجھے دے دے۔ لیکن ایسا ہوگا؟ دوسری آیت نمبر 51 میں اٹھا کر دیکھیں گے، اختصار میں چونکہ لمبی باتیں ہیں، وقت بھی کم ہے، تو اس میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو دنیا کما رہا تھا نا، تو نے دنیا میں بھول گیا تھا مجھے، میں بھی تجھے بھول گیا، جاؤ نہیں ملے گا، تو دنیا میں مجھے بھول گیا، میں بھی یہاں تجھے بھول گیا۔ ساتھ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، لوگ دنیا سنبھالے، ہم آخرت۔ موجودہ ملک کے حالات میں آج ووٹ کا ایک سمے آیا ہے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے دین کی تحفظ کرنا ہے، اگر اپنے صحیح استعمال اپنے ووٹ کا نہ کریں گے، یہ ایک دنیا ہے بھائی، دین نہیں، لیکن آپ اپنے صحیح ووٹ کا استعمال کریں صحیح جگہوں پر، کیوں؟ تاکہ آپ اپنی دین کی تحفظ کر سکیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل چل کے اسی دنیا میں ہمیں اپنے دین پر چلنے میں مشکلیں کھڑی رہیں نہ حائل ہو جائے، کہیں مشکل مرحلہ نہ کھڑا ہو جائے اور ہمیں دقت کی جائے۔
اگر آپ اس دن رب کو یاد کریں گے تو رب آسانی پیدا کر دے گا. لہٰذا ایک بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنا دین کو آگے رکھیں، یہ دنیا ہے لیکن دین کو آگے رکھنا ہے اور دین کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے، تو آنے والے مسائل و مشکلات جو سامنا ہو سکتا ہے اس کا ڈیفنس اور اس کی حفاظتی اقدام ابھی سے کرنا ہوگا آپ کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی سے غافل ہو جائیں، دین سے دور بھاگتے جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو بھی دین سے روک دیا جائے. عبادت خانوں میں آنے سے آج گریز کریں گے، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت خانوں میں آنا چاہے، آپ کی عبادت خانوں سے آپ کو روک دیا جائے. اس لیے اس کی تیاری ابھی کریں. بہرحال اسی طریقے سے آخری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور جو خود ظالم بن جائے تو اس کی حفاظت کے ذمہ کون لے گا؟ وہ تو جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اور سورہ انشقاق کے مطابق آیت نمبر 6 میں جو اللہ نے کہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک غدا فملاقیہ، اے انسان تو دنیا میں تکلیف اٹھا، اس پر صبر کر، یہ آزمائشیں آ رہی ہے، تو ان قریب دو دنیا میں رہتے ہوئے دین کما اور اس پر چل، تو ان قریب اپنے رب سے ملنے والے ہو. لہٰذا ہمیں اس کا علم ہے اور ہم جانتے ہیں دنیا ایک حیات فانی ہے جو اس کا اختتام ہونا ہے، اور ابدوی یا اخروی زندگی ہمیشہ اور دائمی ہے، ان قریب اپنے رب سے ملنا ہے. لہٰذا آپ دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کریں اور اس پر چلیں تاکہ آپ دین کے اندر چلتے ہوئے آخرت میں آپ سرخرو ہوں اور کامیاب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی محبت ہمارے سینوں میں جگائے، اس کی الفت ہمارے سینوں میں بسائے، نور ایمان کا چراغ ہمارے سینوں میں جلا دے اور اس کا عامل بنائے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیں بچائے. آمین. اقول قولی ھذا